عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، حقوق کے سلسلہ میں ہم حقوق الزوجین یعنی میاں بیوی کے حقوق اس موضوع کی ابتدا کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ نکاح کا جو تعلق ہے دنیا کے تعلقات میں سے خوبصورت ترین تعلق ہے، اور جو محبت اور مودت اور رحمت اس ایک لفظ قبول ہے سے اللہ رب العزت پیدا فرما دیتے ہیں، دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لم یرا المتحابین مثل النکاح، کہ ہم نے نہیں دیکھا کہ نکاح سے زیادہ دنیا میں کسی چیز سے محبت پیدا ہوتی ہو۔ یہ لفظ نکاح لفظ قبول ہے، صرف ایک لفظ سے یہ تعلق اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ طوفانوں کے تھپیڑے بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ لیکن اگر اس تعلق کے اندر محبت، پیار، خلوص کی چاشنی نہ ہو تو یہ ہلکی سی سانس سے بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس تعلق کو برقرار رکھنے کے لیے اور اس تعلق کو بحال رکھنے کے لیے اور اس کو تا دم مرگ باقی رکھنے کے لیے ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا اشد ضروری ہے۔ نہایت ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے ذمہ کون سے حقوق ہیں، اور جو خواتین ہیں، جو بیویاں ہیں، انہیں پتہ ہو کہ ہمارے ذمہ کون سے حقوق ہیں۔ ان حقوق کو ادا کرنا اس تعلق کو باقی رکھنے میں اور اس کی محبت اور چاشنی برقرار رکھنے میں بہت ہی معاون ہے۔ وہ لوگ جن کے معاملات اللہ کے تقوی کی بنیاد پر نہیں ہوتے، اللہ کے ڈر کی بنیاد پر نہیں ہوتے، اور جن کو حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہوتی، ان کے لیے نکاح کے بند میں بندنا ایک قید خانے میں جانے کے مترادف ہے۔ وہ اس پہ لطیفے بناتے ہیں، اس پہ پھبتیاں کستے ہیں، بیوی کو سب سے بڑی مصیبت گردانتے ہیں، اور اس تعلق کو ایک گالی کی طرح بنا کے رکھ دیتے ہیں۔ اور جو لوگ جن کو اللہ کا خوف ہے اور اللہ کا ڈر ہے، ان کے لیے یہ تعلق پابندیوں سے چھٹکارے کا نام ہے، یہ تعلق محبت کا نام ہے، مودت کا نام ہے، آزادی کا نام ہے، اور یہ تعلق ان کے لیے ایک شادمانی کا نام ہے، اس لیے اس کا نام ہی شادی رکھا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، میاں یعنی خاوند کے بیوی پر کیا حقوق ہیں اور بیوی کے خاوند پر کیا حقوق ہیں، اس سلسلے میں ہم نے اپنی گفتگو کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور آج کے خطبہ میں ہم جو بیوی کے حقوق خاوند کے ذمہ ہیں انشاءاللہ العزیز اس کا ذکر کریں گے، اور آپ لوگوں سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ اگلے جمعے آپ اپنی بیویوں کو بھی لے کے آئیں گے تاکہ وہ سن لیں کہ ان کے ذمہ خاوند کے کون کون سے حقوق ہیں۔ آپ تو انشاءاللہ سن جائیں گے، ان کو بھی سنائیں کہ ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ عزیزان گرامی، جو بیوی کے حقوق خاوند کے ذمہ ہیں، اس میں اصل چیز ہے تقوی، اللہ کا ڈر اور خوف۔ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، آپ کو ایک چیز بڑی ہی خصوصیت سے نظر آئے گی۔ آج کل ہم سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے ہیں، نکاح اور طلاق کے مسائل جو ہیں اس میں ذکر ہو رہے ہیں، تو وہاں تفسیر کی کلاس میں ہم بڑی تفصیل سے ذکر کرتے ہیں اور نشاندہی کرتے ہیں کہ ان کے معاملات میں اللہ بار بار ہمیں تقوی کا حکم کیوں دیتا ہے، کہ اگر اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، تو ان معاملات میں انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ بیوی جو ہوتی ہے وہ ایک لونڈی کی طرح آپ کے گھر میں آتی ہے، وہ اس کے اور خاوند کے جو معاملات ہیں ان کا اللہ ہی گواہ ہوتا ہے۔
اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نصیحت فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، لوگو اپنے آپ کو بھی نصیحت کرو، اس نصیحت کو پکڑو کہ ان عورتوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ تم نے اچھا سلوک کرنا۔ فَإِنَّهُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ، یہ تو قیدی بن کے تمہارے گھر میں آ جاتی ہیں، تم نے اللہ کے کلمہ پر اور اللہ کے نام پہ ان سے اپنے گھروں کو سجایا ہے، اور اس لیے ان کے معاملات میں اللہ سے ڈرو اور اللہ کے جو ہے وہ خوف تم رکھو، اور اسی کی بنیاد پر یہ تعلق جو ہے وہ عدل پہ اور انصاف پہ قائم رہتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہترین ہے۔ یہ نہیں کہ گھر میں لوگوں کے سامنے اس کا اخلاق، اس کا کردار کیسا ہے، وہ لکھتا کیسا ہے، وہ بولتا کیسا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ گفتگو کیسا کرتا ہے۔ اصل پتہ تب کسی کا چلتا ہے جب اس کے معاملات اپنی بیوی کے ساتھ ہوتے ہیں کہ وہاں پہ کون اچھا ہے، اور وہی معیار حق ہے کسی کے خیر یا جو ہے وہ کسی انسان کے اچھے اخلاق پہ ہونے کا۔ تو فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو، جس کی بیوی اس کے لیے گواہی دے دے کہ میرا خاوند ایک اچھا انسان ہے۔ وَأَنَا خَيْرٌ لِأَهْلِي، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو اپنے گھر والوں کے لیے بہت ہی اچھا ہوں۔ یہ کتنی بڑی گواہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کے لیے دی ہے۔ تو ان کے حقوق ہم باری باری گنتے ہیں، چند، یہ مکمل نہیں ہم کر سکتے۔ اصل بات تو میں نے کہا کہ وہی ہے کہ اللہ کا خوف اور تقوی اور محبت اور پیار، جو اس کی بنیاد پہ تعلق ہے وہی مضبوط ہے اور وہی قائم ہے، اور جو جس پہ اس کی بنیاد پہ جتنے مرضی حقوق ادا کر لیں اور اپنے واجبات ادا کر لیں وہ تعلق قائم نہیں رہتا۔ تو ان کے حقوق میں سے جو کتاب و سنت میں اللہ تعالیٰ نے اور نبی علیہ السلام نے ذکر فرمائے ہیں، پہلا حق یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت گزاری اور فرما برداری پر ان عورتوں کو اپنی بیویوں کو ابھارنا اور اس پہ ان کی مدد کرنا اور ان کی اس پہ توجہ دلانا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قُوا أَنفُسَكُمْ یا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے اہل ایمان، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اپنے نفسوں کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور جہنم کی آگ سے بچانے کا طریقہ کیا؟ ان کو اللہ کا فرما بردار بنایا جائے، ان کو نماز کی ترغیب دلائی جائے، بلکہ چونکہ انسان کا بیوی پر سلطہ ہوتا ہے اور انسان کا بیوی پر غلبہ ہوتا ہے، مرد کا عورت پر غلبہ ہوتا ہے، اس لیے وہ نماز وغیرہ اللہ کی فرما برداری اور ان معاملات میں اپنے اس غلبے کو استعمال کرے اور ان کو اللہ کی طرف بلائے، نمازوں کا اہتمام خود بھی کرے اور ان کو بھی کروائے۔ اور یہ تو فرضی نمازیں ہیں، نفلی نمازوں کے بارے میں بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رحم اللہ رجلا قام من اللیل، اللہ رب العزت اس بندے پر رحم فرمائے کہ جو رات کو کھڑا ہو، رات کو اٹھے، نماز پڑھے اور پھر بیوی کو اٹھائے، بیوی نہ اٹھ سکے نزح فی وجہہ الماء، اس کے چہرے پہ چند چھینٹے پانی کے ڈال دے تاکہ اس کی نیند ختم ہو جائے اور اس کو اٹھائے اور اس کو بھی اپنے ساتھ نماز پڑھائے۔ تو سب سے بڑا حق جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اللہ کی فرما برداری پہ لگانا، اور اس معاملے میں جو بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ پردہ داری ہے، وہ غیبت سے بچانا ہے، وہ چغلی سے بچانا ہے، کسی پر ظلم و زیادتی سے بچانا ہے، اور عورت جو ہے وہ چیزیں جو عام طور پر عورتوں میں بہت زیادہ ہے، بے پردگی ہے اور غیبت اور چغلی اور کسی کے بارے میں برے خیالات رکھنا اور برے گمان رکھنا، اور یا اپنے ذاتی معاملات میں جیسے کہ بموں کے بال جو ہے وہ اکھڑوانا، یا یعنی ایسا لباس میں ایسے زیب و زینت اختیار کرنا جو شرعی طور پر جائز نہیں، ان سب چیزوں سے منع کرنا، یہ روکنا، یہ عورت کا حق ہے کہ اس کا خاوند اس کو روکے، اس کا خاوند اس کو روکے، کیونکہ وہ اس کی عقل کامل ہے، اس کی عقل جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں، نامکمل ہے، یعنی جسے نبی علیہ السلام نے اس کی گواہی آدھی رکھی ہے۔ تو یہ مرد کا کام ہے کہ اپنے جو ہے وہ سلطے کو،
اور اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے اسے ان کاموں سے روکے اور نیکی کے کاموں پہ اس کو ابھارے اور اس پہ اس کی حوصلہ افزائی کرے۔ عورتوں کے حقوق میں سے، بیویوں کے حقوق میں سے دوسرا حق یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو ان میں عدل کرے اور انصاف کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القیامت وشقه ساقط، کہ اگر کسی شخص کی دو بیویاں ہیں اور وہ ان کے درمیان عدل و انصاف سے کام نہیں لیتا تو قیامت والے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو فالج زدہ ہوگا، کیونکہ اس نے عدل سے کام نہیں لیا۔ تو کتنے احباب ایسے ہیں جو یہ خواہش رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں موقع دے، ہم یہ حق تو ضرور ہی ادا کریں۔ چلیں، جن کی خواہش ہے اللہ تعالیٰ ان کی پوری کرے اور یہ وہ حق بھی وہ ادا کر سکیں۔ تیسرا حق جو ہے بیوی کا خاوند کے ذمہ، وہ یہ ہے کہ خاوند اپنی بیویوں کی معمولی غلطیوں سے صرف نظر کرے۔ دیکھیں، کوئی بھی انسان کامل نہیں ہوتا ہے، اور اگر غلطیوں پہ پکڑا جائے نا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے گناہوں پر پکڑ لے تو ما ترک علی ظہرہا من دابہ، دنیا میں کوئی بھی چیز باقی نہ رہے، کوئی انسان اس دنیا پہ باقی نہ رہے، کچھ بھی اس دنیا پہ باقی نہ رہے۔ اس لیے ہمیں اس بات پہ دھیان رکھنا چاہیے کہ انسان غلطی کا، خطا کا پتلا ہے، تو ہر غلطی، ہر خطا اس پہ پکڑ نہیں کرنی چاہیے بلکہ صرف نظر کرنی چاہیے۔ بلکہ کوئی بڑی بڑی غلطیاں بھی ہوں، انسان یہ سوچے بھی ہم کتنی بڑی غلطیاں کرتے ہیں، جیسا ہم سلوک اپنی رعایا کے ساتھ اپنے ماتحت لوگوں سے کریں گے، روز قیامت اللہ تعالیٰ بھی ہم سے ویسا ہی سلوک کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنہ، کوئی مومن کسی مومنہ یعنی اپنی بیوی کے بارے میں دل میں کوئی کینہ، حسد، بغض نہ رکھے۔ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا خلقا آخر، اگر ایک چیز اسے بری لگتی ہے تو وہ کسی ایسی چیز پر دھیان دے جو اس میں اچھی ہے، جو اس کی خوبی ہے، صرف خامیوں پہ دھیان نہ رکھے۔ اگر خامی پہ نظر ہے تو خامی سے صرف نظر کرے اور اس کی خوبی پہ نظر رکھے، اس طرح اللہ تعالیٰ اس کو مطمئن کر دے گا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ استوصوا بالنساء خیرا، اے لوگوں، عورتوں کے ساتھ خیر کرو اور اپنے آپ کو بھی نصیحت کرو، اپنے آپ کو اس بات پہ ابھارو کہ تم عورتوں کے ساتھ خیر کرو، نیکی کرو، اچھا سلوک کرو۔ فإن المرأة خلقت من ضلع، عورت جو ہے یہ پسلی کی ہڈی سے پیدا کی گئی ہے۔ عورت پسلی کی، اسے جو حوا ہے انہیں آدم علیہ السلام کے پہلو سے پیدا کیا گیا تھا نا، اور آپ نے فرمایا کہ ان اعوج ما فی الضلع اعلاہ، اور پسلیوں میں سب سے ٹیڑھی پسلی وہ ہوتی ہے جو سب سے اوپر ہوتی ہے۔ سب سے ٹیڑھی پسلی کون سی ہوتی ہے؟ جو سب سے اوپر ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت میں سب سے زیادہ نقص اس کی زبان میں ہوتا ہے، سب سے زیادہ نقص، سب سے زیادہ ٹیڑھ پن کس میں ہوتا ہے؟ اعلاہ، اس کی زبان میں، جو سب سے اوپر اعضاء میں، جو مطلب ہاتھ پاؤں سے سب سے اوپر جہاں ٹیڑھ پن سب سے زیادہ وہ کس میں ہے؟ اس کے زبان میں۔ اور آپ نے فرمایا فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمَهُ كَسَرْتَ، اور اگر تم چاہو نا کہ اس کو ہڈی کو میں نے ٹیڑھا ہی کرنا ہے، پسلی کی ہڈی، تو ٹیڑھا کیا کرو گے؟ ہڈی کو توڑ دو گے۔ اور آپ نے فرمایا وَكَسْرُهَا طلاقها، اس کو توڑنا کیا ہے؟ کہ تم اسے طلاق دے دو گے۔ اچھا، اور ایک روایت میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس سے فائدہ حاصل کرنا ہے نا تو اس کے ٹیڑھ پن میں ہی اس سے فائدہ حاصل کرو۔ اور یہاں ایک نا بڑی ایک نقطہ واضح نا انسان کے ذہن میں کوئی ایسا آ جاتا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا نا اس کی حکمت ہے کہ اس نے پسلی سے پیدا کیا، ورنہ وہ یہ پنڈلی کی ہڈی سیدھی ہوتی ہے، اس سے بھی پیدا کر سکتا ہے، اس سے بھی پیدا کر سکتا تھا، اور اسی طرح یہ جو ران کی ہڈی بھی سیدھی ہوتی ہے، اس سے بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اصل یہ اللہ کی حکمت یہ ہے کہ اس کے ٹیڑھ پن میں ہی فائدہ ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں ذرا کہ یہ جو پسلی کی ہڈیاں ہیں یہ کس کی حفاظت کرتی ہیں؟ انسان کے
دل کی، انسان کے دل کی خاص طور پر جو بڑے بڑے اعضاء ہیں ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ یا سیدھی ہڈیاں ہوں تو دل کی حفاظت ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت میں نخرہ ہوگا تو زندگی کامیاب گزرے گی۔ کیوں جی؟ کہ اس میں ٹیڑھ پن یا نخرہ ہوگا تو انسان کی زندگی کامیاب ہوگی۔ اگر سیدھی سیدھی زندگی ہو جائے تو اس زندگی میں لطف ہی باقی نہیں رہے گا۔ یہ ساری چیزیں انسان کے جسم کے اندر ہوں اور اس کے اندر یہ ٹیڑھ پن ہوگا تو یہ انسان کے دل کو جیتے گی، یہ انسان کے دل کی حفاظت کرے گی۔ ورنہ اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا اس کو سیدھی ہڈی سے پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کی جو حکمت ہے اس حکمت کے ساتھ ہی گزارا کریں اور اس حکمت کو حرز جان بنائیں اور اس کو سمجھیں کہ یہ اس کا حصہ ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے گزارا اسی طرح کرنا ہے۔ ورنہ آپ دنیا کی جس عورت کے ساتھ چلیں گے ہر عورت اسی ہڈی سے بنی ہوئی ہے۔ اس لیے اس کے مزاج کو سمجھنا اور اس کے مزاج کے مطابق گزارا کرنا یہ اس کا حق ہے، کیونکہ جیسی کسی کے اندر صلاحیت ہے اس سے زیادہ صلاحیت کی اسے توقع ہی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اس کا حق ہے کہ اس کو سمجھا جائے اور اس کے مطابق ہی اس کے ساتھ گزارا کیا جائے۔ تو عزیزان گرامی، بیوی کے حقوق میں سے چوتھا حق یہ ہے کہ اس کے نان و نفقہ اور اس کی رہائش ہر انسان اپنی وسعت کے مطابق اس کو فراہم کرے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا بیویوں کے حقوق کیا ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ان تطعمها اذا طعمت وتکسوها اذا اکتسیت، جب تم کھاؤ تو اس کو بھی کھلاؤ، جب اپنے کپڑے بناؤ تو اس کے بھی بناؤ۔ یہ نہیں ہے کہ باہر دوستوں کے ساتھ جناب پتہ کیا گھر میں کوئی لا کے دے دیا جی یہ دال پکا لیں یا کوئی یہ گاجر آلو پکا لیں یا مٹر پکا لیں، اور باہر دوستوں کے ساتھ جناب کڑاہیوں کے ساتھ دعوتیں اڑ رہی ہوں اور گھر میں بچوں کے لیے یہ کچھ نہیں، یہ غلط ہے۔ کبھی کبھار تو سب کچھ ہر جگہ پہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ انسان کو اپنی عادت نہیں بنانی چاہیے اور اپنے اہل و عیال کو وہی کھانا کھلانا چاہیے جو انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور کپڑے بنانا، لباس بنانا جب بنانے ہیں تو اس کا بھی ساتھ بنایا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ اپنے جو ہے وہ جدید سے جدید اور اچھے سے اچھا لباس اور اس کو کہا جائے کہ مطلب اسی میں گزارا کرو یا اس میں کیا مسئلہ ہے۔ تو ان تطعمها اذا طعمت وتکسوها اذا اکتسیت، اور دوسرا اس کے رہائش یعنی اس کو گھر فراہم کرنا، ہر انسان اپنے وسعت کے مطابق اس کو گھر دے۔ اور ضروری یہ ہمارے ہاں ایک بڑا ہی معاملہ ہے کہ جناب شادی ہوتی ہے، 2.5 مرلے کا مکان ہے، اس میں 1 کمرہ 2 کمرے نیچے 2 کمرے اوپر اور 4 فیملیاں 4 کمروں میں گھسی ہوئی ہوتی ہیں جہاں سانس لینا انسان کا مشکل ہوتا ہے، اور اس کو سمجھا جاتا ہے یہ اتحاد کی علامت ہے، یہ اتفاق کی علامت ہے۔ سبحان اللہ۔ عورت کو حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے اور والدین کو بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ بچے کی شادی کی ہے، جس قدر ممکن ہے اسے اپنا گھر الگ دے دیا جائے جس میں استطاعت ہے، بھی یہ گھر آپ کا ہے۔ تو خاوند اس کے لیے کوشش کرے کہ وہ اس کو اس کا گھر جو ہے وہ فراہم کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، کہ ان کو ٹھہراؤ جہاں تم ٹھہرتے ہو اپنی وسعت کے مطابق۔ جتنی انسان کے پاس وسعت ہے اس وسعت کے مطابق انسان اس کو جو ہے وہ گھر بنا کے دے تاکہ وہ اپنے زندگی کے معاملات جو ہے وہ درست طریقے سے چلا سکے۔ ایک گھر میں جہاں دیور بھی ہوں، جیٹھ بھی ہوں، پردے داری کا معاملہ، سطر کا معاملہ، کتنی چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ ایسے گھروں میں ایک ایک چیز دوسرے کی نوٹس میں ہوتی ہیں، اور خاص طور پر بعض لوگ تو اس قدر یہ جناب واش روم میں کب گئے، یہ نہائے کب، یہ کھایا کب، یہ لائے کب اور کیا کب، یہ سبحان اللہ، یعنی کہ ہر چیز نوٹس میں۔ اس لیے اس کی رہائش کا اور گھر کا انتظام حتی الامکان اس کے لیے جتنا کسی کے بس میں اس کو کر کے دینا چاہیے۔ عورتوں کے حقوق میں سے 5واں حق یہ ہے کہ اگر عورت کے ساتھ کوئی اختلاف ہو جائے تو اس کو اچھے طریقے سے اس کو ہینڈل کرنا، اچھے طریقے سے کنٹرول کرنا، جیسا کہ شریعت نے جو ہے اس کے بتائے ہیں۔ سب سے پہلے اس کو زبان سے کہنا، پھر اس سے جو ہے وہ جدائی اختیار کرنا، اور اگر ضرورت پڑے اور جدائی اختیار کرنی ہو تو یہ بھی اس کے حقوق میں سے ایک حق ہے کہ جدائی اختیار کرنی ہو تو اپنا بستر الگ کرنا ہے، یعنی گھر چھوڑ کے بھاگ جانا ہے۔
جیسے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے بیویوں سے 1 مہینہ ایلا کیا، تو آپ ایک گھر میں چبارے میں رہنے لگے اور بیویوں سے ملتے نہیں، تو گھر سے نہیں چھوڑ کے جاتے. اپنے فرمایا لا تہجر الا فی البیت، اگر اس کو چھوڑنا ہے تو گھر میں ہی، یعنی کہ بستر اپنا الگ کر لینا ہے، اس کے ساتھ بستر جو ہے وہ شیئر نہیں کرنا، یا بستر کے ساتھ اپنے اس کا بستر نہیں لگانا، کمرہ گھر میں الگ کر لے، لیکن گھر چھوڑ کے نہیں جانا، نہ اس کو گھر سے نکالنا، ذرا اختلاف ہوا گھر سے نکال دیا، یہ نہیں. کہ اس کے حقوق میں سے اگر اس کے ہجر کرنا ہے تو گھر میں ہی کرنا ہے. اور اسی طرح اس کے حقوق میں سے یہ ہے کہ اگر اس پہ بھی معاملہ نہیں چلتا اور اس کو جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ، ان کو مارو، تو مارنا اس طریقے سے، ایک تو چہرے پر نہیں مارنا، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهِ، اب نے فرمایا چہرے پہ نہیں مارنا. کوئی شخص ایسا جانوروں کی طرح مارتا ہے اور شام کو اسی چہرے پہ اظہار محبت کرتا ہے، رات کو جب ضرورت پڑتی ہے، تو چہرے پہ نہیں مارنا. اور وَلَا تُقَبِّحْ، اس کو گالیاں نہیں دینی، اس کو برا بلا نہیں کہنا، اور ایسے الفاظ جس سے اس کا دل چھلنی ہو جائے وہ نہیں کہنا، بلکہ ضرب غیر مبرح، ایسی ضرب لگانی، ایسی چیز سے مارنا ہے جس سے جسم پہ نشان نہ پڑے، زخم نہ ہو، زخم تو دور کی بات، جسم پہ نشان بھی نہ، یعنی صرف ایک نشان دہی کہ جناب تمہیں سزا ملی ہے اور تم کو جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ مطلب تمہیں ادب سکھلایا گیا ہے، صرف اس حد تک. اور خاص طور پر جب اس کو ادب سکھلانا ہو اور ڈانٹنا ہو تو لوگوں کے سامنے نہ ڈانٹا جائے، سیلف رسپیکٹ جو ہے وہ اس کا خیال رکھا جائے. کیونکہ عورت جو ہے تنہائی میں بہت باتیں سن لیتی ہے، لیکن لوگوں کے سامنے جو ہے وہ، عورت بھی کیا مرد بھی، کوئی بھی لوگوں کے سامنے کوئی بات جو ہے وہ برداشت قطعاً نہیں ہو سکتی، جس کا اظہار ایک عورت نے اپنے پنجابی زبان میں اس طریقے سے کیا. شاعرہ تھی تو ایسا کوئی معاملہ پیش آ گیا تو وہ پتہ کیا کہتی ہے اپنے خامد کو، کہتے جی سانو وکھریاں کر کے لوکاں تو دے جھڑکا بھاویں لکھ وری، سانو وکھریاں کر کے لوکاں تو دے جھڑکا بھاویں لکھ وری، پر سونیاں سامنے غیراں دے ساڑے نال تو انج نہ کریا کر. کہ مطلب جو کچھ کہنا ہے تنہائی میں کہو، لوگوں کے سامنے ہمارا دل جو ہے وہ چھلنی نہ کیا کرو. علیحدگی میں، تنہائی میں کوئی نصیحت کرنی ہے، کچھ بھی کہنا ہے کسی بات پر، تو اس کی سیلف رسپیکٹ، اس کی انا اور اس کی عزت کا خیال رکھا جائے. اور اس بات کا ہمیشہ خیال رکھا جائے کہ لوگوں کے آپ تو کر کے کوئی بات ٹھیک ہو جائیں گے، آپ اپنا معاملہ ٹھیک کر، لیکن لوگوں کے دلوں میں اس کی وہ عزت کبھی بھی باقی نہیں رہتی. اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور ان معاملات کو اللہ ہمیں درست کرنے کے توفیق نصیب فرمائے. عزیزان گرامی، بیویوں کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ اسے وقت دیا جائے، اس کی سنی جائے اور اپنی سنائی جائے. بہت سارے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو فضول بولتی رہتی ہیں، ان کی کیا بات سننی ہے، یعنی ٹائم ہی نہیں دیتے، اس سے مشورہ بھی نہیں کرتے، اس کے دل کی بات نہیں سنتے. دل کے پھپھولے جو ہے اسے پھوڑنے دینے چاہیے. کبھی اس کے دل میں کوئی درد ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، اس کی بات سنیں اور اس سے سنائیں. ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں، لمبی حدیث اسے کہتے ہیں حدیث ام زرع. ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں نبی علیہ السلام بیان فرماتے پوری دنیا سنتی تھی، کیونکہ آپ کا فرمان حدیث تھا، شریعت تھی. اور کیسا وہ منظر، نبی علیہ السلام سن رہے اور عائشہ بول رہی ہیں، لمبی حدیث. ایک قصہ سنانے لگی حضرت عائشہ. انہوں نے 9 عورتوں کا قصہ سنایا کہ جناب جو ہے نا وہ 9 عورتیں بیٹھی ہیں، کہنے لگی جی آج نا اپنے خاوندوں، اپنے گھریلو معاملہ جو بھی ہے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں، بھئی کون کیسا گھر میں چل رہا ہے. تو اس نے بتایا پہلی عورت نے یہ کہا، پھر دوسری نے یہ کہا، پھر تیسری نے یہ کہا، پھر چوتھی، لمبی کہانی. پھر اس کے بعد ایک ام زرع ایک عورت تھی، اس کا بیان ہوا کہ وہ سب سے خوش قسمت عورت تھی کہ جس کا خاوند اس کے ساتھ بہت اچھا تھا. اس نے بتایا بڑے ہی خوبصورت انداز سے، لیکن اس کا انجام یہ ہوا کہ آخر میں اس کے من کو، ابو زرع جو اس کا خاوند تھا، کوئی اور عورت بھاگ گئی. اس نے ساری زندگی حسن سلوک کے بعد آخر میں اس کو طلاق دے دی، اس سے شادی کر لی. تو یہ مطلب نبی علیہ السلام نے پوری توجہ کے ساتھ یہ حدیث سنی. تو پوری حدیث سننے کے بعد آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا عائشہ میں تیرے ساتھ ایسا ہوں جیسے ابو زرع ام زرع کے ساتھ تھا،
لیکن میں تمہیں کبھی طلاق نہیں دوں گا. یعنی جو میرا اور تیرا تعلق جو ہے اس پورے قصے میں سب سے اچھا ہے نا، وہ میرا اور تیرا رہے گا اور یہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. کیسی خوبصورت بات کی، اور اتنی لمبی بات آپ نے سنی. اور دیکھیں یہ کیا خوبصورت بات ہے کہ بیان کرنے والی کون ہے؟ عائشہ، اور سننے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے سننے سے عائشہ کی بات حدیث بن گئی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بات آپ نے غور سے سن لی، چنانچہ وہ بھی حدیث بن گئی. کیسا خوبصورت منظر ہوا. تو جناب والا اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو ٹائم دیں، ان کی بات سنیں اور اپنی بات انہیں سنائیں، اور جو ہے اس کے دکھ درد جو ہے وہ اس میں آپ ان کے ساتھی بنیں. عزیزان گرامی، بیویوں کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ اس کے لیے بنا سنورا جائے. یہ نہیں ہے کہ صرف اس سے توقع رکھی جائے کہ وہ جناب وہ حسینہ عالم بنی ہو اور خود پسینے میں ڈوبے اور بدبو والا جسم لے کے اس کے ساتھ بستر میں گھس جائیں. کام کریں، محنت مزدوری کریں، گھر تشریف لائیں، غسل کریں، صاف ستھرا لباس پہنیں اور اس کے ساتھ بیٹھیں. کیونکہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جتنی ذمہ داریاں ان پر ہیں ان کے لیے بھی ویسی ہی ذمہ داریاں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے إِنِّ لَأُحِبُّ أَنْ أَتَزَيَّنَ لِلْمَرْأَ كَمَا أُحِبُّ أَنْ تَتَزَيَّنَ لِي، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں اپنی بیوی کے لیے اسی طرح بنوں سوروں جس طرح وہ میرے لیے بنی سوری رہتی ہے. یعنی اگر آپ یہ توقع رکھتے ہیں وہ آپ کے لیے دلہن بنے تو آپ بھی اس کے لیے دلہا بن کے جائیں. تو یہ بھی اس کے حقوق میں سے ہے، اس کا بھی دل ہے، اس کا بھی من چاہتا ہے کہ آپ اس کے لیے کو اچھے ہوں، خوبصورت ہوں، آپ سے خوشبو آئے، آپ کا چہرہ جو ہے وہ روشن ہو، تابناک ہو، وہ حسن و جمال اس میں ہو جو مرد میں ہوتا ہے. تو یہ اس کے حقوق میں سے ہے کہ آپ اس کے لیے اس کا اہتمام کریں. عزیزان گرامی، عورتوں کے حقوق میں سے ایک بہت بڑا حق یہ ہے کہ اس کی جو ازدواجی ضروریات ہیں بقدر ہمت اس کو اس کی طلب پر پورا کیا جائے. جس طرح آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کو جب ضرورت ہو وہ آپ کے لیے جو ہے وہ تیار ہو، آپ کو بھی چاہیے کہ اگر جو ہے وہ ڈیمانڈ کرے، وہ طلب کرے تو اس کی ازدواجی ضرورت جو ہے وہ پوری کریں تاکہ وہ گناہ سے بچے اور جس فائدے کو آپ چاہتے ہیں وہ فائدہ اسے بھی ملنا چاہیے. تو اسی طرح اس کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ اس کی جو ہابیز ہیں، جو اس کی جو دلچسپیاں ہیں، ان دلچسپیوں میں آپ بھی دلچسپی لیں، اور جو چیز اسے اچھی لگتی ہے، اس کے جو شوق ہوتے ہیں شریعت کی حدود میں، ان شوق کو بھی پورا کیا جائے حتی الامکان. دیکھیں نبی علیہ السلام ایک دفعہ گھر تشریف لائے تو مسجد میں کچھ حبشی لوگ جو ہے نا وہ گتکا، ایک جنگی کھیل ہے، وہ کھیل رہے تھے. وہ جنگ کی تیاری ایک طرح کی ہوتی ہے. تو آپ نے پوچھا عائشہ دیکھنا؟ تو کہتی جی بالکل میں نے دیکھنا. تو آپ ایسے جو دروازہ تھا نا گھر کا، پردہ تھا، پردہ ہٹایا، آپ دروازے کے آگے کھڑے ہو گئے. تو عائشہ صدیقہ کو کہنے لگے میرے پیچھے آ جاؤ. حضرت عائشہ نے نبی علیہ السلام کے کندھے مبارک پہ اپنی ٹھوڑی رکھ لی اور دیکھنے لگ گئی. کہتی ہے جی میں دیکھ کے تھوڑی دیر بعد میرا دل بھر گیا، لیکن میں دیکھنا چاہتی تھی کہ نبی علیہ السلام میرے لیے کتنی دیر کھڑے ہوتے ہیں، کتنی دیر انتظار کرتے ہیں. کہتے جی آپ نے تھوڑی دیر میں پوچھا عائشہ بس؟ میں نے کہا نہیں ابھی اور. کہنے لگے جی پھر میں دیکھنے لگی میں تھک بھی گئی، لیکن میں نے کہا دیکھتی ہوں کہ نبی علیہ السلام میرے لیے کتنی دیر انتظار کرتے ہیں. کہتے جی آپ نے بار بار پوچھتے رہے؟ میں نے کہا نہیں. ارے جی آپ نہیں اپنی جگہ سے ہلے، حتیٰ کہ کھڑے ہونے سے میں بے بس ہو گئی اور کھڑا ہونا میرے لیے برقرار نہ رہا. میں نے کہا جی آپ بس، اب بس جی میں پیچھے ہوگی. نبی علیہ السلام وہاں کھڑے رہے. اور اسی طرح دیکھیے کہ ان کا ذوق، ان کو شوق کا کتنا آپ نے خیال رکھا. ان کو اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے جی، اس چیز میں جو حلال ہے اس میں اس کے ساتھ تعاون کیا جائے.